ہندوستان ہوں، ہمالیہ میرے سرحدوں کا محافظ ہے، اور گنگا میرے جسم میں بہتی ہے، اور میرے سینے میں ایک اسم دھڑکتا ہے جسے زمانہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی کے نام سے پہچانتا ہے۔ آپ کا شجاع نسب تاریخ نے اپنے دامن میں کچھ یوں لکھا ہے: حضرت امام علی علیہ السلام کے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے فرزند حضرت امام علی زین العابدین، ان کے فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے فرزند حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام، ان کے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے فرزند حضرت علی رضا علیہ السلام، ان کے فرزند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، ان کے فرزند امام علی نقی علیہ السلام، ان کے فرزند حضرت عسکری، ان کے فرزند حضرت مہدی، ان کے فرزند حضرت خواجہ عبدالعزیز حسین، ان کے فرزند حضرت خواجہ نظام الدین طاہر، ان کے فرزند حضرت خواجہ نجم الدین طاہر، ان کے فرزند حضرت حسن احمد، ان کے فرزند حضرت احمد حسن، ان کے فرزند حضرت خواجہ غیاث الدین حسن، اور ان کے فرزند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے بابا حضرت غیاث الدین کو یہ خواب آیا، اور اس خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیاث الدین، تمہارے نسب سے اللہ ایک ایسا ولی بھیج رہا ہے جو ہزاروں انسانوں پہ مہربان رہے گا۔ بس حضرت غیاث الدین دن رات اللہ سے دعا کرتے رہے، جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ میرا خواب جلد پورا کر دے۔ تو بس 14 رجب المرجب 530 ہجری کا مطابق 18 اپریل سن 1136 عیسوی بروز ہفتہ عصر کے وقت اصفہان شہر ایک قصبے سنچر میں حضرت خواجہ غیاث الدین حسن کا خواب اللہ نے پورا کر دیا، اور ان کی گود میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کو ڈال دیا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز کی آمد ہوئی تو آپ کے والد بے انتہا خوش تھے۔ جب لوگوں نے آپ سے خوشی کا سبب پوچھا تو آپ نے خوشی خوشی خواب کا تذکرہ کر دیا کہ یہ میرا بیٹا اللہ کی طرف سے ہے اور رحمت بنے گا۔ آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے سینے میں ایک تل تھا جس کی شبیہ عربی زبان میں اللہ جیسی تھی۔ اس تل کو دیکھ کے پورا خاندان آپ پر فخر کیا کرتا تھا۔ بچپن سے ہی آپ کو عبادت کرنے کا شوق تھا۔ آپ اپنے بابا سے کہتے تھے کہ میرے بابا، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پہلے بھی اسے دیکھ چکا ہوں۔ تو آپ کے بابا کہتے تھے کہ میرے بیٹے، تو آنے والے وقت میں عارف بنے گا، اور تیرے در سے ہزاروں لاکھوں لوگ فیض حاصل کریں گے۔ وہ دور سید و سادات کے لیے سیستانوں اصفہان میں بہت محال تھا، جگہ جگہ سید و سادات کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو آپ کے بابا نے کہا کہ یہ جو میرے پاس اللہ کی امانت ہے اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ تو آپ خراسان کی طرف چلے گئے۔ خراسان میں بھی آپ کو بہت رنج و مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی زندگی گزر ہی رہی تھی کہ 15 سالوں کی عمر میں آپ کے بابا حضرت خواجہ غیاث الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور اسی سال آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کو پنجنگی اور ایک باغ ورثے میں ملا۔ تو آپ نے وہ باغ غریبوں پہ تقسیم کر دیا، اور پھر آپ قرآن حفظ کرنے کے لیے بخارا شریف آ گئے اور علم حاصل کرتے رہے۔ اور جب آپ کو آپ کے بابا کی یاد آتی تو آپ اپنے جد امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد کی طرف روانہ ہو جاتے، اور پھر بخارا آتے اور اپنی علم کی جستجو کو قائم رکھتے۔ کافی سال علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے قرآن اس طرح سے حفظ کر لیا کہ اگر کوئی سوال کرتا تھا تو آپ ہر سوال کا جواب قرآن کی مختلف آیات سنا کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے دل میں آرزو جاگی کہ میں اپنے دادا علی بن ابی طالب اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کروں۔ تو آپ عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ راتیں روضہ امام علی پہ گزاریں، اور کچھ راتیں امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ گزاریں، اور پھر سامرا، کاظمین، بغداد آ پہنچے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 32 سال تھی۔ بغداد میں گھومتے گھومتے آپ جنید بغدادی کی مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ ممبر پہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی اللہ کے مخلوق کی اصلاح کر رہے تھے۔ ان کا انداز گفتگو اور ان کے چہرے کا نور جب خواجہ معین الدین نے دیکھا تو قریب آ کے بیعت کی اور عرض کرنے لگے کہ میں آپ کی مریدی میں آنا چاہتا ہوں، اور جس
انداز گفتگو سے آپ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، میں بھی ایسے ہی لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو بس حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے آپ کو اپنا مرید بنا لیا اور آپ کافی سال تک تصوف کا درس لیتے رہے۔ ایک دن حضرت عثمان نے کہا کہ معین الدین حج پہ چلو گے؟ تو آپ نے کہا اے میرے مرشد، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا ہوگا؟ تو بس آپ دونوں حج کی طرف روانہ ہوئے اور جب طواف کرنا شروع کیا تو حضرت عثمان ہرونی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر 7واں چکر ختم کیا اور کہا اے میرے اللہ، میں اس معین الدین کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ میرے سب مریدوں میں پاک دامن اور نیک و صاف والا یہ ہے، تو اس سے وہ کام کروا جو تو چاہتا ہے۔ اور پھر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف روانہ ہوئے۔ روزہ رسول کے سامنے آ کر حضرت خواجہ عثمان نے حضرت معین الدین کا ہاتھ پکڑا اور کہا یا رسول اللہ، یہ معین الدین تیری امت کے غریبوں سے بہت پیار کرتا ہے، اگر کوئی غریب اس کے سامنے آ جاتا تو یہ اس کو کبھی خالی نہیں جانے دیتا۔ یا رسول اللہ، اس میں جو فیض چھپا ہوا ہے اس کو آشنا کر اور اس کو اس کی منزل سے ملا دے۔ بس یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت خواجہ عثمان نے حضرت خواجہ معین الدین کی پیشانی کو چوما۔ آپ نے عرض کیا اے میرے استاد، آج آپ کی آنکھوں میں عجیب شفقت دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے تجھے غریب نواز کے لقب سے نواز دیا ہے۔ آج کے بعد اگر تو کسی بھی غریب کے لیے کوئی بھی دعا کرے گا تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ اور پھر واپس اپنے شہر بغداد آ گئے۔ لیکن واپس بغداد آنے کے بعد خواجہ عثمان مسلسل چلے میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن خواجہ غریب نواز کو بلایا اور فرمایا تو میرا وصی ہے، اپنا کرتا اپنے نالین عطا کی اور کہا جاؤ اور آج کے بعد اللہ کی مخلوق کی اصلاح کرتے رہو، میں نے تمہیں اجازت دی۔ تو بس خواجہ غریب نواز مختلف گاؤں دیہات میں جا کر اللہ کی مخلوق کی اصلاح کیا کرتے تھے، ان کو دین حق بتایا کرتے تھے۔ آپ کے انداز گفتگو میں وہ مٹھاس تھی کہ جو بھی آپ سے بات کرتا تھا، کہ جو بھی آپ کی بات سنتا تھا وہ آپ کا مرید بن جاتا تھا۔ بس یوں وقت گزرتا رہا اور حج کا زمانہ آ گیا تو آپ اپنے تمام مریدوں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حج کیا اور حج کے بعد سر کو سجدے میں رکھ اور کہا کہ اے اللہ، میرے مریدوں کو جنت عطا فرما۔ حج کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک پر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اب اس خادم کے لیے کیا حکم ہے؟ روزے میں بیٹھ پورا دن وہاں گزارا۔ رات کو جب سوئے تو خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے معین الدین کہ جاؤ، میں نے تمہیں ہند کی سلطنت عطا کی، جاؤ اور وہاں لوگوں کی اصلاح کرو۔ تو بس آپ سیدھا بغداد آئے، بغداد کے بعد ملتان آئے، ملتان سے لاہور آئے اور اس کے بعد پٹیالہ، اور پٹیالہ سے اجمیر آ پہنچے۔ اجمیر کا اصل نام آجا میر ہے۔ آجا کہتے ہیں سورج کو اور میر کہتے ہیں پہاڑ کو۔ 7ویں صدی میں اجمیر کی بنیاد رکھی اور یہ علاقہ پرتھوی راج چوہان کی سلطنت تھا۔ اجمیر میں انسان کو اپنی ذات سے پہچانا جاتا تھا۔ غریب اور مفلس کو بار بار اس کی مفلسی و غربت کا احساس دلایا جاتا تھا۔ ظلم اس طرح سے عام تھا کہ مظلوم کی پکار کسی انسان تک نہیں پہنچتی تھی۔ بس خواجہ غریب نواز اپنے مبارک قدم لیے اجمیر میں پھرتے رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 40 مرید بھی۔ اجمیر کے لوگوں نے جب آپ کے چہرے کے نور کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ ایسا باروب باعلم انسان ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ گھومتے گھومتے آپ اس جگہ پہنچے جس جگہ کو وہاں کے لوگ بہت کمتر سمجھتے تھے۔ آپ وہاں آ کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ شام ہونے لگی تو کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے او بابا اٹھو یہاں سے، یہاں پر گورنمنٹ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے مسکرا کے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، جاؤ کسی اور جگہ بٹھا لو۔ انہوں نے کہا اے بابا اٹھو یہاں سے، یہ پرتھوی راج چوہان کی اونٹوں کی جگہ ہے، جاؤ جا کے کہیں اور جگہ بیٹھو۔ بس یہ کہنا تھا تو خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اٹھے اور کہا اونٹوں کو بٹھا تو لو لیکن اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ اور وہاں ایک جھیل تھی جس کا نام انا ساگر تھا۔ آپ اس کی طرف روانہ ہو گئے اور اس کے سائے میں آ کے بیٹھے۔ وہاں ہزاروں پنڈت تھے جو خواجہ غریب نواز کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے، لیکن آپ مسلسل اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ بس رات گزر گئی۔ جب صبح قریب آئی تو وہ گورنمنٹ کے ملازم دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے خواجہ غریب نواز کے پاؤں میں گر گئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے ولی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کافی دیر سے اونٹوں کو اٹھا رہے ہیں لیکن اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔
جیسے بیٹھے ہی بیٹھے ہیں۔ ہمارے راجا کا حکم ہے کہ اونٹ لے کر آؤ، لیکن اونٹ ہے کہ ہماری مانتے تک نہیں۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ جاؤ، تمہارے اونٹ اٹھ چکے ہیں۔ جیسے ہی سپاہی وہاں پہنچے تو کیا دیکھیں کہ سب کے سب اونٹ اٹھ چکے ہیں اور ان کا سر خواجہ غریب نواز کی طرف سجدے میں جھکا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے سپاہی حیران ہو گئے اور یہ بات پرتھوی راج چوہان تک پہنچی اور پورے شہر میں اس کا تذکرہ چلنے لگا۔ جیسے کہ پرتھوی راج چوہان ایک نجومی تھا اور اس کی والدہ بھی نجومی تھی، تو انہوں نے ستاروں کے علم سے یہ جان لیا کہ کوئی ایسا فقیر آئے گا کہ جس کی بد دعا سے اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ پرتھوی راج چوہان کو ڈر لگا کہ شاید وہ فقیر یہ تو نہیں۔ بس دن گزر رہے تھے کہ کچھ دنوں میں وہ جو جھیل پہ پنڈت بیٹھے ہوئے تھے وہ سب پرتھوی راج چوہان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے راجا، کہ ندی کنارے ایک فقیر آیا ہے، جیسے کہ وہ ذات میں ہم سے کم ہے اور ندی کے کنارے نماز پڑھتے رہتے ہیں، ندی کا پانی وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں، ندی کے پانی کو بیشت کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، گندا کر رہے ہیں، اس کو ندی سے اٹھا دو اور 2 دن کے بعد ہمارا میلہ ہے، ہزاروں لوگ ندی کے کنارے آئیں گے، اگر آپ نے اٹھایا نہیں تو ہم اس فقیر کو ماریں گے اور مار کے بھگا دیں گے۔ تو راجا نے کہا تمہیں اجازت ہے، جاؤ اس ڈھونگی فقیر اور اس کے مریدوں کو مار کے بھگا دو۔ تو بس وہ پنڈت انتظار میں تھے کہ خواجہ کے مرید آئیں اور وضو کے لیے پانی اٹھائیں، ہم ان کا مار مار کے وہ حشر کریں کہ زندگی بھر یاد کریں۔ جب بیچارے وہ مرید وضو کے لیے پانی اٹھاتے ہیں تو وہ پنڈت لاٹھیاں لے کر اس طرح سے حملہ کرتے ہیں، کسی کا دانت ٹوٹ جاتا ہے، کسی کے بازو ٹوٹ جاتے ہیں، کسی کا سر پھٹ جاتا ہے، کسی کا ہاتھ زخمی تو کسی کا پاؤں۔ بس آپ کے مرید روتے روتے خواجہ کے دربار میں آئے اور کہتے ہیں کہ یا غریب نواز، یہاں سے چلتے ہیں، یہاں کے پنڈت ہمیں مار رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہمارا پانی نجس کرتے ہو، پلید کرتے ہو۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا پانی کسی ایک انسان کا نہیں، بلکہ پانی تو اس خالق کائنات کا ہے جس نے پانی کو انسانوں کے لیے نعمت بنا کر رکھا۔ آؤ میرے ساتھ پنڈت سے جا کر بات کرتے ہیں۔ وہ وقت وہی تھا کہ جب ہزاروں لوگ میلے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ خواجہ غریب نواز جب مبارک قدم لیے جھیل کے پاس پہنچتے ہیں، ندی تک پہنچتے ہیں، تو خواجہ غریب نواز کے چہرے پہ وہ رعب تھا کہ جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ مارنے کے لیے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھے۔ بس خواجہ غریب نواز کہتے ہیں تم کیا سوچتے ہو کہ یہ پانی تمہارا ہے؟ تو سب خاموش۔ ایک پنڈت نے کہا ہاں ہاں یہ پانی ہمارا ہے، ہم یہاں پر اسنان کرتے ہیں۔ تو خواجہ نے کہا اس پانی کا خالق ایک ہے، اس کے نزدیک کوئی ذات دھرم نہیں، وہ سب پہ مہربان ہے۔ تو پنڈت کہنے لگا کہ جاؤ بابا جاؤ، کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ تو خواجہ غریب نواز نے دیکھ کر کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے حصے کا پانی لے کر جا رہے ہیں۔ خواجہ نے ایک لوٹا جھیل میں ڈالا، جیسے ہی لوٹا اوپر اٹھا جھیل کا پورا پانی خشک ہو گیا۔ پنڈت حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا اور خواجہ غریب نواز جھیل کو چھوڑ کے چلنے لگے۔ بس خواجہ غریب نواز آگے پیچھے ان کے مرید اور ان کے پیچھے وہ ہزاروں لوگ جو اسنان کرنے کے لیے آئے تھے، وہ قدموں پہ گر گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے ولی ہمیں پانی دے دو، ہمیں معاف کر دو۔ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ کبھی کسی انسان کو کم مت سمجھو، کیونکہ تمہیں کیا پتا کہ جس کو تم کم سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک سب سے عزیز ہو۔ بس یہ کہہ کر اپنے لوٹے کا پانی جیسے ہی جھیل میں ڈالا تو جھیل پھر سے بہنے لگی۔ اللہ کے ولی کا یہ معجزہ دیکھ کر وہاں جو لوگ تھے وہ سب مسلمان بن گئے۔ یہ بات جب پرتھوی راج چوہان تک پہنچی تو وہ اور بھی ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ یقیناً وہ یہی ہے جو میری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ بس خواجہ غریب نواز کے مرید دن بہ دن بڑھتے رہے اور پورے راجستھان میں ایک ہی اللہ کے ولی ذکر چل رہا تھا۔ جو بھی پریشانی کے عالم میں آپ کی خدمت میں آتا، آپ ایسی دعا کرتے تو وہ فیض یاب ہو جاتا۔ بے اولاد اولاد لے کر جا رہے ہیں، بے روزگار روزگار لے کے جا رہے ہیں، پریشان حال اپنی پریشانیوں کا علاج لے کر جا رہے ہیں۔ بس یہ بات پرتھوی راج چوہان تک پہنچی۔ بس اس نے خواجہ غریب نواز کی عزت کم کرنے کے لیے بڑے بڑے پنڈتوں اور عالموں کو بلایا اور کہا کہ اس فقیر کو ذرا بتاؤ کہ اسے کچھ نہیں آتا، لیکن جو بھی آئے وہ خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔ پرتھوی راج چوہان کے دربار میں جو اس کا سب سے بڑا عالم تھا، جس سے وہ ہر بات کا مشورہ کیا کرتا تھا، اس کا نام سادھو رام تھا۔ پرتھوی راج نے کہا کہ سادھو رام جاؤ، اس فقیر کو ہٹاؤ، اسے بتاؤ کہ اسے کچھ نہیں آتا۔ وہ جاتا ہے اور بار بار مختلف آیات، مختلف چیزیں، مختلف باتوں سے خواجہ غریب نواز کی توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس خواجہ غریب نواز کا جھکا ہوا سر اٹھا اور فرمایا اے سادھو رام، کب تک اپنے آپ سے جھوٹ بولو گے؟ تم تو بظاہر اپنے آپ کو ہندو کہتے ہو، لیکن اندر ہی اندر تم مسلمان ہو۔ بس جیسے ہی یہ کہنا تھا تو سادھو رام گھبرانے لگا اور قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ اس بات کا علم صرف
وائے خدا کے کسی کو نہ تھا۔ میں آپ کا مرید ہوں، یقیناً آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں مسلمان ہوں۔ بس جب سب عالم تھک گئے تو پرتھوی راج چوہان نے جادوگروں کا ساتھ لیا۔ اس دور میں راجستھان میں ایک بہت بڑا جادوگر ہوا کرتا تھا جس کا نام اجے پال جوگی تھا۔ اس کو بلایا گیا جس کے 400 شاگرد تھے، تو بس وہ خواجہ غریب نواز کی توہین کے لیے آ پہنچے۔ بس ایک طرف وہ جادوگر تھے اور دوسری طرف اللہ کا ولی خواجہ غریب نواز۔ ساری رات گزر گئی، عموماً مختلف جادوگر جادو کرتے رہے اور تمام جادوگروں کا خواجہ غریب نواز کچھ اثر نہ ہوا، اور بالآخر وہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے، پیغام بھجوایا کہ اگر تم راجستھان چھوڑ دو گے تو میں تمہارے مریدوں کو آزاد کر دوں گا، نہیں تو میں انہیں مار دوں گا۔ خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ صرف یہ بات ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، لیکن اب یہ سلطنت مجھے بلائے گی، یہ زمین مجھے بلائے گی، اور تم جلد مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار کیے جاؤ گے۔ پرتھوی راج چوہان ہنسنے لگا اور خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو لیے روانہ ہوئے۔ ان دنوں پرتھوی راج چوہان سے شہاب الدین گوری بری طریقے سے شکست کھائے ہوئے اور بار بار اپنی شکست کو یاد کرتے ہوئے روتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کی خواب میں ایک اللہ کا ولی آیا اور کہنے لگا کہ اے شہاب الدین گوری کہ جاؤ پرتھوی راج چوہان سے جنگ کرو، وہ جلد تمہارے ہاتھوں قید ہوگا۔ تو بس وہ افغانستان سے چلا اور راجستھان میں قابض ہو گیا اور پرتھوی راج چوہان کو قید کر دیا۔ جیسے ہی پرتھوی راج چوہان کو قید کیا تو لوگ کہنے لگے کہ ایک فقیر ہوا کرتا تھا کہ جس نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ پرتھوی راج چوہان جلد مسلمانوں کے ہاتھ قید ہوگا۔ تو شہاب الدین گوری نے کہا کہ میں اس فقیر کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اپنے تمام فوجیوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اور اللہ کے اس ولی کو ڈھونڈو۔ بس اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آ پہنچی۔ بس 5 رجب المرجب عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے حجرے میں گئے اور مریدوں سے تاکید کی کہ کوئی بھی میرے حجرے میں نہ آئے۔ وقت تہجد تک ذکر خدا کی آواز آتی رہی اور وہ آواز تہجد کے بعد موقوف ہو گئی، اور فجر کا وقت جب قریب آیا آدمین آپ کے حجرے کے دروازے پر آئے اور عرض کرنے لگے کہ الصلاۃ الصلاۃ، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ بس فجر کا وقت ختم ہونا تھا۔ مرید حجرے میں آ کے دیکھیں تو آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کے چہرے مبارک سے نور کی شعائیں ابھر رہی ہیں اور پیشانی پہ نور سے اللہ کا اسم تحریر ہے۔ آپ کے جسم مبارک کو آپ کی اسی حجرے میں تدفین کر دیا گیا، لیکن آپ کا فیض تا ابد حیات مسلسل قائم و دائم رہے گا، اور ہندوستان کا ہر بادشاہ تب تک بادشاہ نہیں بنتا جب تک آپ کے قدم نہ چومے۔